والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ الانفال کی یہ اختتامی آیات ہیں۔ 10 رکوعات پر مشتمل یہ مدنی سورہ مبارکہ جو یہ آج تکمیل کو پہنچ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری صورت میں اہل ایمان کو اس غزوہ بدر کے حوالے سے توجہ دلائی کہ جو کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ تھا اور مسلمان ابھی 1.5 سال ہی ہوا تھا تقریباً کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور ابھی پوری طرح سے اپنے پاؤں پر کھڑے بھی نہیں ہوئے تھے کہ ایک بہت بڑی آزمائش ان کے سامنے آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال ایسے حالات پیدا کیے کہ اہل ایمان کامیاب ہوئے اور کفار جو ہیں وہ بہت ذلیل و رسوا ہوئے۔ اس معرکے میں کفار کی جو قیادت تھی، جو بڑے بڑے سردار تھے، وہ سب جہنم واصل ہو گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنگ میں مال غنیمت جو حاصل ہوتا ہے اس کی تقسیم کا اصول بھی بیان کیا کہ جو بھی مال غنیمت کسی بھی سپاہی کو ہاتھ آئے، خواہ وہ ایک سوئی ہو، ایک دھاگا ہی کیوں نہ ہو، وہ جنگ کے بعد لا کر جمع کرائے گا، اپنے پاس نہیں رکھے گا، اور پھر اس کو تقسیم کیا جائے گا کہ اس مال غنیمت کے 5 حصے ہوں گے، 4 حصے تو اس فوج میں تقسیم کر دیے جائیں گے جنہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا ہے، اور 1 حصہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، یعنی ان کے لیے مقرر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف ہدایات دیں اہل ایمان کو جنگ کے حوالے سے کہ کیا کیا اس کے آداب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ قائم کیا، اخوت قائم کی، ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، اور مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ رشتہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ اس پر زیادتی کرتا ہے، نہ مشکل وقت میں اس کا ساتھ چھوڑتا ہے، یعنی مشکل وقت میں اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ تو بہرحال اسلام اپنے پیروکاروں کو ایک امت قرار دیتا ہے کہ ایک امت ہے، سب کے سب مسلمان جو ہیں ایک گروہ ہیں۔ اب کافروں کے لحاظ سے بات کی جا رہی ہے کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کہ یہ جو کافر ہیں یہ تو ایک دوسرے کے ہی حمایتی ہیں، مددگار ہیں، اور یہ کافر خواہ کسی بھی شکل میں ہو سب ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، یہ کفر جو ہے یہ سب ایک ملت ہے، ایک گروہ ہے، خواہ وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، یہ کفر سب ایک ہے۔ لہذا مومنوں کو بھی ایک ہونا چاہیے، خواہ کسی رنگ سے ہو، کسی نسل سے ہو، کسی زبان سے ہو، کوئی ذات برادری ہو، کوئی فرق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو درجہ بندی ہے وہ صرف اور صرف کس بنیاد پر ہے؟ تقوی کی بنیاد پر۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہیں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ لہذا یہ رنگ، نسل، برادری، زبانیں، یہ سب یہ پہچان کے لیے ہے، یہ تو صرف تعارف کے لیے ہیں۔ اللہ کے ہاں کوئی درجہ بندی میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
تو فرمایا کہ یہ کفر سب کافر لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے ولی ہیں، مددگار ہیں، حمایتی ہیں، ایک ہی گروہ ہیں یہ سب کے سب۔ الا تفعلوہ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں ایک فساد ہوگا، اور کیا ہوگا؟ فتنہ ہوگا، وہ فساد کبیر، اور ایک بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ پیچھے یہ بات آ چکی کہ مسلمان ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ولی ہیں، ایک دوسرے کے حمایتی ہیں۔ تو اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی ایک دوسرے کے مددگار اور حمایتی بن کر نہیں رہو گے اے مسلمانوں، تو پھر کیا ہوگا کہ زمین میں فتنہ ہوگا اور ایک فساد برپا ہو جائے گا۔ لہذا تم ایک دوسرے کے ولی بن کر رہو، مددگار بن کر رہو، جس طرح کافر جو ہے ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، مددگار ہیں۔ والذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جان کھپائی، جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اور اس کے ساتھ وہ دوسرے لوگ والذین آووا، جنہوں نے ٹھکانہ دیا، یعنی انصار کی طرف اشارہ، وَنَصَرُوا، اور مدد کی اپنے ہجرت کرنے والے بھائیوں کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ یعنی اس کردار کو اپناؤ، ایک دوسرے پر جان نثاری ہونی چاہیے، ہاں مومن کسی بھی علاقے سے ہو، کسی رنگ سے ہو، کسی نسل سے ہو، یہ سب سے بڑا رشتہ ہے، یعنی ایمان کا جو رشتہ ہے اس کو۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان سب کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے اور اچھا رزق بھی ہے، ہجرت کرنے والوں کے لیے بھی اور جنہوں نے مدد کی، ٹھکانہ دیا، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے اور اچھا رزق ہے۔ والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جو اس کے بعد ایمان لائے، یعنی اس ہجرت کے بعد پھر جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور پھر انہوں نے بھی اپنے گھر بار چھوڑ کر ہجرت کی، دارالاسلام میں آ گئے، وجاہدوا معکم، اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، فاولئک منکم، تو وہ بھی تمہیں میں سے، یعنی وہ بھی پھر تمہارے ساتھی ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور اللہ کی کتاب میں خونی رشتے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اب یہ بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اللہ کی کتاب میں خونی رشتے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا، ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، تو پھر یہ سمجھنے لگے لوگ کہ کہیں وراثت میں بھی یہ ہمارے شریک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ یہ دینی اخوت ہے تمہارے درمیان، اس لحاظ سے بھائی ہیں، لیکن جہاں تک وراثت کا تعلق ہے اس میں یہ شریک نہیں ہوں گے۔ وراثت جو ہے وہ صرف خونی رشتے کے لحاظ سے ہے، وہی حقدار ہیں وراثت کے۔ یعنی ایک شخص ہے، وہ فوت ہوتا ہے تو اس کی اولاد، جو اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اس کی بیوی، اس کے والدین، یہ حقدار ہیں وراثت میں۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر بھائی بہن آتے ہیں بعد میں، پھر ان کا حصہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں جو خونی رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، یعنی ہر معاملے کی جو واقفیت ہے، جو علم ہے، وہ اللہ کو سب سے زیادہ ہے، اللہ سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جو چیز جیسے مقرر کی ہے اسی طرح سے اس کو اختیار کرو، اسی میں اللہ کی اطاعت اور بندگی پوشیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اصول اور جو ضابطے مقرر کیے ہیں اپنے بندوں کے لیے، وہی ان کے لیے ایک آزمائش ہے، وہی عبادت ہے، وہی اللہ کی اطاعت ہے، اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔
اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.